اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فارمیسی ٹیکنیشین فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ اور آپ کی فیملیز جو ہیں اس کووڈ-19 کی جو وبا ہے اس سے محفوظ رہیں۔ ہم اپنے لیکچرز کے دوران فرسٹ ایئر فارمیسی ٹیکنیشین کے لیے فارماسیوٹکس 1 میں جو ہے ہم اپنے جو ٹاپک ہمارا جو چیپٹر ہے ڈوزیج فارم اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے ٹیبلٹ ڈوزیج فارم کو ہم نے ڈیٹیل میں ہم نے ڈسکس کیا تھا، اور پریویس لیکچر میں ہم نے سیرپ کے بارے میں جو ہے سیرپ ڈوزیج فارم کے بارے میں ہم نے جو ہے وہ لیکچر سٹارٹ کیا تھا۔ اس میں ہم نے ابھی تک سیرپ کی ڈیفینیشن، اس کی ٹائپس اور اس کی سگنیفیکینس جو ہے ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا تھا پریویس لیکچر میں۔ اور سیرپ کی ہم نے ڈیفینیشن پڑھی تھی کہ سیرپس آر سویٹ وسکس کنسنٹریٹڈ ایکوس سولوشنز آف سکروز شوگر اور شوگر سبسٹیٹیوٹ ان واٹر۔ سیرپس جو ہیں میٹھے ہوتے ہیں، گاڑھے ہوتے ہیں، کنسنٹریٹڈ ایکوس سولوشنز ہیں، پانی کے اندر جو ہے واٹر کے اندر جو ہے سالوینٹ ہم استعمال کرتے ہیں ایز اے سالوینٹ کے طور پہ واٹر کو، اور اس کے اندر ہم جو ہے وہ شوگر کو جو ہے یا اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ ہم اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں، اور تو ایسے جو ہے سولوشنز جو ہیں ان کو ہم کہتے ہیں دیز آر دا سیرپس۔ اس کے بعد ہم نے جو ہے اس کی ٹائپس اور اس کی جو ہے ہم نے سگنیفیکینس دیکھی تھی۔ آج ہم جو ہے تھوڑا سا اس کی فارمولیشن یا اس کے ہم کمپوننٹس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ سیرپ فارمولیشن جب ہم بناتے ہیں ایز اے فارماسسٹ یا فارمیسی ٹیکنیشین تو کون کون سے جو ہے وہ پاسبل اس کے اندر اجزاء یا انگریڈینٹس ہم ایڈ کرتے ہیں ایکٹیو انگریڈینٹ کے علاوہ۔ موسٹ سیرپ کنٹینز فالوئنگ کمپوننٹ ان ایڈیشن ٹو دا پیوریفائڈ واٹر اینڈ اینی میڈیسنل ایجنٹس۔ میڈیسنل ایجنٹ، ایکٹیو فارماسیوٹیکل ایجنٹ یا جو ہے پیوریفائڈ واٹر کے ساتھ ساتھ ہم کون کون سے جو ہے وہ اجزاء یا انگریڈینٹس ہم استعمال کرتے ہیں جب ہم سیرپ فارمولیشن بناتے ہیں۔ تو اس کے اندر سیرپ نمبر 1 جو ہے وہ شوگر یا اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ ہم استعمال کرتے ہیں۔ شوگر کے اندر زیادہ تر جو ہے وہ سکروز استعمال کی جاتی ہے، یہ آگے چل کے ہم ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد اینٹی مائکروبیل پریزرویٹیوز استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر واٹر ہے، زیادہ اماؤنٹ میں شوگر ہے، زیادہ اماؤنٹ میں تو زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ اس کے اندر مائکروبیل گروتھ ہونے کے چانسز جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں۔ بیکٹیریا اور وائرسز اور فنجائی کے جو ہیں وہ چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں گروتھ کے، تو اس لیے ہم جو ہے وہ اینٹی مائکروبیل پریزرویٹیوز ہم ضرور استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ فلیورز ہم ضرور استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد سویٹ جو ہے تاکہ ہم جو ہے اپنی جو سیرپ ہیں اس کی فارمولیشن کو کوئی اچھا سا فلیور دے سکیں جو کہ آپ کے جو ایکٹیو انگریڈینٹ ہے اس کے ٹیسٹ کو ماسک کرے گا۔ اس کے علاوہ کلرز جو ہیں فلیورز سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ کلرز ایڈ کیے جاتے ہیں اپنی پروڈکٹ کو، اپنی سیرپ فارمولیشن کو ایلیگنٹ خوش نما بنانے کے لیے۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ کچھ انگریڈینٹس کا ہم استعمال کرتے ہیں ڈپینڈنگ اپان دا نیچر آف دی ایکٹیو انگریڈینٹ، کہ ہم اس کے اندر جو ہے کوئی سولوبلائزنگ ایجنٹ ہم ایڈ کرتے ہیں۔ ایسے ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹ جو آسانی سے واٹر کے اندر ڈیزالو نہیں ہوتے، تو ان کو ڈیزالو کرنے کے لیے، ان کو حل کرنے کے لیے پھر ہم جو ہے وہ سولوبلائزنگ ایجنٹ کا ہم استعمال کرتے ہیں۔ ویسے تو شوگر کی کنسنٹریشن کافی زیادہ ہوتی ہے سیرپس کے اندر، جس کی وجہ سے اس کی وسکوسٹی جو ہے وہ تھکنیس جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، لیکن سم ٹائم جو ہے اس کی تھکنیس کو بڑھانے کے لیے بھی جو ہے وہ تھکننگ ایجنٹ کا ہم استعمال کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کچھ بفرز کو ہم ایڈ کرتے ہیں ایز اے اسٹیبلائزرز کے طور پہ، اینٹی آکسیڈنٹس ڈالتے ہیں تاکہ آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ زیادہ دیر تک جو ہے وہ اپنی شیلف لائف کو برقرار رکھ سکے۔ اب ہم ان کو جو ہے وہ 1 بائی 1 جو ہے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ اگر ہم شوگر ہم ڈال رہے ہیں تو کون سی شوگر ہم ڈالتے ہیں، یا اس کا سبسٹیٹیوٹ اگر ہم جو ہے وہ ایڈ کرتے ہیں تو کون سا سبسٹیٹیوٹ ایڈ کریں گے، اور پھر آگے چل کے فردر ہم جو ہے اس کے کمپوننٹس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ نمبر 1 جو ہم نے کہا کہ اس کے اندر واٹر اور ایکٹیو انگریڈینٹ کے بعد جو ہے جو ہم جو انگریڈینٹ یا
ایکسیپینٹ ہم استعمال کرتے ہیں وہ شوگر ہم استعمال کرتے ہیں. شوگر میں سب سے زیادہ جو یوز ہوتا ہے سیرپس کے اندر یا فارماسیوٹیکل ڈوزیج فارم کے اندر وہ سکروز ٹیبل شوگر یا چینی ہم جس کو کہتے ہیں وہ استعمال کی جاتی ہے, کیونکہ یہ جو ہے آسانی سے اویلیبل بھی ہے. بہت ساری جو فارمولیشنز ہیں اس کے ساتھ ہی کمپیٹیبلٹی اس کی ہوتی ہے, تو فارماسیوٹیکل گریڈ سکروز جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے سیرپ فارمولیشنز کے اندر. سکروز از دا شوگر موسٹ فریکوینٹلی امپلائڈ ان سیرپس. سیرپ کی فارمولیشن کے اندر جو ہے وہ سکروز جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے, لیکن شوگر سبسٹیٹیوٹ بھی ہم استعمال کرتے ہیں جہاں پہ ہم سکروز کو استعمال نہیں کر سکتے, جن فارمولیشن کے اندر یہ کمپیٹیبل نہیں ہے, تو اس کیس کے اندر ہم جو ہے اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ ہم استعمال کرتے ہیں جس کو ہم ساربیٹول کہتے ہیں, گلیسرین کہتے ہیں, پروپائلین گلائکول کہتے ہیں. تو یہ ساربیٹول, گلیسرین اور پروپائلین گلائکول جہاں پہ آپ کی پروڈکٹ کو آپ کے سرپ کو جو ہے وہ سویٹنس دیتی ہیں, یہ ایڈیشنل طور پہ یہ جو ہے وہ آپ کے ایکٹیو انگریڈینٹ کو کی سولبلٹی پہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں اور اس کو مزید جو ہے وہ سولبلائز بھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم بہت ساری ایسی فارمولیشن ہیں جو ہم ڈائبیٹک پیشنٹس کے لیے ہم بنا رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ ہم پھر جو ہے وہ سکروز یا ہم ساربیٹول یا گلیسرین یا پروپائلین گلائکول ہم استعمال نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کے استعمال کرنے سے جو ہے وہ پیشنٹ کی جو باڈی ہے اس کے اندر گلوکوز لیول بڑھ جاتا ہے. تو اس صورت میں پھر ہم آرٹیفیشل سویٹننگ ایجنٹ ہم استعمال کرتے ہیں, جیسے میتھائل سیلولوز ہے, ہائیڈروکسی ایتھائل سیلولوز ہے, یا کچھ جو ہے وہ ریسنٹ سنتھیٹک سویٹنرز استعمال کیے جاتے ہیں لائک اسپارٹم وغیرہ, جو کہ سکرالوز وغیرہ جو کہ استعمال کیے جاتے ہیں ڈائبیٹک پیشنٹ کے لیے جو ہم سیرپ فارمولیشن بنا رہے ہوتے ہیں. سکروز جو ہے اس کی جو کنسنٹریشن ہے, ہم نے پریویس اپنے لیکچر میں بھی پڑھا تھا کہ سکروز جو ہے اس کی کنسنٹریشن جب ہم برٹش فارماکوپیا کے مطابق دیکھتے ہیں تو 66.7% ہم ویٹ بائی ویٹ جو ہے وہ اس کے اندر ہم ایڈ کرتے ہیں, اور اگر ہم یو ایس پی کے مطابق یونائٹڈ اسٹیٹ فارماکوپیا کے مطابق دیکھیں تو ہم 85% ویٹ بائی والیوم جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں. جب سکروز کی کنسنٹریشن 60% سے بڑھ جاتی ہے تو وہ سیرپ جو ہے وہ اٹ سیلف جو ہے وہ پریزرویشن کی جو ہے وہ کیپیبلٹی, یا اس کو ہم کہتے ہیں وہ سیلف پریزروڈ ہو جاتا ہے. تو کیونکہ ہم اس کے اندر سکروز ایڈ کر رہے ہیں, اس کے اندر ہم واٹر ایڈ کر رہے ہیں, تو وہ زیادہ سپورٹیو ہوتا ہے مولڈ, یسٹ اور دوسرے جو مائکرو آرگنزم ہیں ان کی گروتھ کے لیے. ڈائلیوٹ سولوشنز آف سکروز support molds, yeast and other microbial growth, whereas the growth of such microorganism is usually retarded when the concentration of sucrose is 65%. جب ویسے تو جو ہے وہ سولوشنز اگر ہم ڈائلیوٹ بنا رہے ہیں, کم اماؤنٹ میں بنا رہے ہیں سکروز اور واٹر کا, تو اس میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ مائکروبیل گروتھ ہو جائے. وہ زیادہ سپورٹ کرتا ہے کیونکہ مائکرو آرگنزم, بیکٹیریا, فنجائی جو ہے وہ سکروز کو ایز اے نیوٹرینٹ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. تو لیکن جب سکروز کی کنسنٹریشن کسی بھی سولوشن کے اندر یا سیرپ کے اندر 60% یا اس سے بڑھ جاتی ہے, 65% سے بڑھ جاتی ہے, تو وہ جو ہے وہ سیچوریٹڈ سولوشنز بن جاتے ہیں اور جو ہے وہ سیلف پریزروڈ ہو جاتے ہیں. سکروز اینڈ ادر شوگر گیو پراپر وسکوسٹی ٹو فارمولیشن اینڈ آلسو سویٹنس. جب 60% یا اس سے زیادہ جو ہے ہم سکروز ڈال دیتے ہیں تو کیا ہے کہ وہ جہاں پہ یہ سویٹنس جو ہے وہ دیتے ہیں سیرپ کو, وہاں پہ جو ہے اس کی وسکوسٹی جو ہے, اس کا گاڑھا پن بھی جو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے. تو سیرپس کے اندر جو ہے اگر ہم برٹش فارماکوپیا کی بات کریں یا ہم یونائٹڈ اسٹیٹ فارماکوپیا کی بات کریں تو 60% سے لے کے 80-85% تک جو ہے اس کے اندر ہم سکروز ڈالتے ہیں. دوسرا جو ہے وہ دوسرا کمپوننٹ یا دوسرا انگریڈینٹ یا ایکسیپینٹ جو ہے جو ہم سیرپ فارمولیشن کے اندر استعمال کرتے ہیں ہم, وہ ہے اینٹی مائکروبیل پریزرویٹو. ہم نے پریویسلی ڈسکس کیا کہ جب شوگر کی یا سکروز کی کنسنٹریشن 60% یا 65% سے ابو ہو جاتی ہے تو وہ سیرپ جو ہے وہ سیلف پریزروڈ ہو جاتا ہے. وہ خود سے اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ مائکرو آرگنزم کو کل کرے ڈیو ٹو دا
ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंस جو ہے کیونکہ یہ سلوشن جو ہے وہ ہائپرٹونک سلوشن بن جاتا ہے. ہائپرٹونک سلوشن جو ہے وہ وڈرا کر لیتے ہیں واٹر مائکرو آرگنزم کا, جس کی وجہ سے وہ ان کو جو ہے وہ کل کر دیتے ہیں یا ان کی گروتھ کو روک دیتے ہیں. لیکن ہم نے جو ہے ایز اے ڈوزیج فارم ان کی جو ہے شیلف لائف کو بڑھانا ہوتا ہے, انکریز کرنا ہوتا ہے, 1-2 سال جو ہے ان کی شیلف لائف کو رکھنا ہوتا ہے. تو ہم ایڈیشنل طور پہ کچھ ایسے ایکسیپینٹ کا یا انگریڈینٹس کا استعمال کرتے ہیں جو مائکرو آرگنزم کی گروتھ کو روکتے ہیں یا مائکرو آرگنزم کو وہ کل کرتے ہیں. تو ان ایسے اجزاء کو ہم کہتے ہیں اینٹی مائکروبیل پریزرویٹو. اینٹی مائکروبیل نام سے ظاہر ہے, مائکرو آرگنزمس کے اگینسٹ یہ کام کرتے ہیں, یا ان کو ہم پریزرویٹیوز بھی کہتے ہیں, جو کہ آپ کے جو ڈوزیج فارم سیرپ ہے اس کو محفوظ بناتے ہیں, پریزرو کرتے ہیں. تو سکروز کنسنٹریشن آف سیرپ از اٹ سیلف اینٹی مائکروبیل. 60% یا 65% سے زیادہ جب ہم سکروز ڈال دیتے ہیں تو خود سے وہ جو ہے وہ سیرپ جو ہے وہ اینٹی مائکروبیل ہو جاتا ہے یا سیلف پریزروڈ ہو جاتا ہے, بیکاز اٹ ایگزرٹ اے گریٹ آسموٹک پریشر آن مائکرو آرگنزم. کیونکہ وہ آسموٹک پریشر ڈفرینس جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے اس کے اندر, اور جو ہے وہ سارے کا سارا واٹر جو ہے ٹو ڈرا واٹر آؤٹ آف دیم, وہ سارے کا سارا مائکرو آرگنزم سے واٹر جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کر لیتا ہے, جو ہے وہ اپنے اندر ایبزارب کر لیتا ہے وہ جو سیرپ ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ مائکرو آرگنزم کی گروتھ جو ہے وہ رک جاتی ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ ہم نے سیرپ کی ایز اے ڈوزیج فارم اس کی جو ہے وہ شیلف لائف کو زیادہ کرنا ہوتا ہے, بڑھانا ہوتا ہے, تو ہم پھر جو ہے وہ پریزرویٹو ضرور ایڈ کیے جاتے ہیں جب ہم کمرشل اسکیل پہ سیرپ کو جو ہے ہم ڈوزیج فارم بنا رہے ہوتے ہیں. تو کامنلی یوز پریزرویٹیوز جو ہیں موسٹ آف دی ڈوزیج فارم جو ہیں, سیرپ ڈوزیج فارم جو ہے اس کے اندر پریزرویٹیوز جو استعمال کیے جاتے ہیں وہ کمبینیشن کے اندر بینزوئک ایسڈ, میتھائل پیرابین, پروپائل پیرابین یا بیوٹائل پیرابین, اور اس کے بعد جو ہے وہ سوڈیم بینزویٹ جو ہے یہ ہم کمبینیشن کے اندر ہم ایڈ کرتے ہیں. تو اس کی کنسنٹریشن جو ہے 0.1 to 0.2% آف ٹوٹل فارمولیشن جو ہے اس کا ہم یہ ایڈ کرتے ہیں. تو آپ کے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے یہ امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اینٹی مائکروبیل پریزرویٹیوز کیا ہوتے ہیں, کون کون سی ایگزامپلز ہیں اینٹی مائکروبیل پریزرویٹیوز کی جو سیرپ فارمولیشن کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں. اس کے اندر بینزوئک ایسڈز, میتھائل پیرابین یا پروپائل پیرابین یا بیوٹائل پیرابین اور سوڈیم بینزویٹ جو ہے یہ استعمال کی جاتے ہیں ایز اے اینٹی مائکروبیل پریزرویٹو کے طور پہ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کنسنٹریشن بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے, 0.1 to 0.2% جو ہے وہ ٹوٹل فارمولیشن کا جب ہم ایڈ کرتے ہیں پریزرویٹو کے طور پہ, تو یہ جو ہے وہ اینٹی مائکروبیل جو ہے وہ پریزرویشن دیتے ہیں. یہ اجزاء جو ہیں میتھائل پیرابین, پروپائل پیرابین یا بیوٹائل پیرابین اور سوڈیم بینزویٹ اور بینزوئک ایسڈ جو ہے یہ کمبینیشن کے اندر استعمال کیے جاتے ہیں. یہ جہاں پہ بیکٹیریا کو کل کرتے ہیں ان کے اگینسٹ جو ہے وہ پریزرویشن دیتے ہیں, وہاں پہ جو ہے یہ فنجائی یا الجی کے خلاف بھی جو ہے وہ سیرپ کو آپ کی سیرپ کی ڈوزیج فارم کو پریزرو کرتے ہیں. یہاں تک ہمارا آج کا لیکچر جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. کل کے لیکچر میں ہم مزید جو ہماری ڈوزیج فارم کے اندر سیرپ ڈوزیج فارم کے اندر جو کمپوننٹس ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.